خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. اور میرے بھائیوں اور جوانوں، بیٹا یہ بات اچھی نہیں ہے اللہ کی بات شروع ہو اور آپ اٹھ کر بھاگ جائیں، بالکل نامناسب ہے. کھانے نہیں جانا چاہیے، کھانا قربان کرنا چاہیے. یہ جتنے امیر حضرات دور دور کھڑے کر اشارے کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ اچھا کام نہیں کرتے، اللہ کو پسند ہونے والا کام نہیں ہے. یہ کسی آدمی کو خیر کے کام سے ہٹانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ علماء تو لکھا ہے اگر آدمی قرآن شریف پڑھ رہا اور اس کو جا کر آدمی جا کر قرآن شریف کی تلاوت سے دوسری طرف متوجہ کرے، اس سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہ بنو. کھانا پہلے کھا لینا تھا، ورنہ اگر ایک دن بھوکے رہو گے اور دوپہر کا کھانا شام کو کھاؤ گے تو کون سے مر جاؤ گے؟ غلط چیز ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب فیس بک. میرے دین کے تقاضے پر اپنی خواہشات کو چھوڑیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کریں. صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے کیا بلکہ چھوڑ دیا، فاقے برداشت کیے دین کے خاطر. اور یوں ہے کہ اللہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اور تربیت اسی طریقے پر کرے گا جس طریقے پر اول حصے کی اللہ نے کی ہے. یعنی صحابہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی پوری امت کے لیے اسوہ ہے. امت کے لیے امت ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ صحابہ کی مبارک جماعت ہے، اسوہ بنایا ہے. معیار حق صحابہ کو قرار دیا اللہ نے قرآن پاک میں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ کی زندگی کی طرح مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا ایمان، تمہارے جذبات، تمہاری زندگی کا نظام ایسے بناؤ جیسے صحابہ کا تھا. قرآن پاک پر اللہ نے ایمان کا مطالبہ سب سے کیا ہے. کون سا ایمان؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جیسے صحابہ کا ایمان تھا ایسا صحابہ والا ایمان اپنا بناؤ. ایسا ایمان بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ تو چلت پھرت کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسے صحابہ نے حضور کے زمانے میں اللہ کے دین کی محنت اور اپنی ایمان اور اپنی ایمانی زندگی بنانے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا نظام بنایا تھا، آج بھی مسلمان سے اپنا وہ نظام بنانے کی دعوت ہے. سن کر چلا جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسے صحابہ نے، وہ صحابہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی کاروباری لوگ تھے، وہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، دنیا کی نظام پر خزانے ہونے بھی قابو دیا تھا. انہوں نے اپنی زندگی کا نظام کیسے بنایا؟
دنیا کو انہوں نے اپنے دین کے تابع کیا، دین کو دنیا کے تابع نہیں کیا۔ دین سے بچا وقت دنیا کو دیا، دنیا سے بچا وقت دین کو نہیں دیا انہوں نے۔ اور صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سوچ، صحابہ کا فکر، صحابہ کا درد و غم دنیا کے انسانوں کے در نہیں تھا۔ جو اللہ کے نبی نے انہیں دیا وہ لیا۔ پوری انسانیت کا غم ان کے دلوں میں تھا کہ پوری انسانیت جہنم سے کیسے بچے۔ اس کے لیے جو محنت، جو قربانی کا راستہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے اسی پر اپنے آپ کو ڈالا اور اپنے گھروں میں اسی نظام کو چلایا، اور مسجد نبی میں اس محنت کو زندہ کر کے اسی محنت کو لے کر دنیا میں میرے دوست پھیلے ہو کہ اسی راستے سے انسانوں کو ہدایت ملے گی۔ وہی جان اور مال کی میرے دوست ترتیب صحابہ والی ہمیں اب بنانی ہوگی۔ اس پر ہماری زندگی بنے گی۔ زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے دل کا رخ بدلنا ہوگا اور اپنے دل کی اصلاح اور تربیت کرنی ہوگی، اور دل میں اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو بنانے کی محنت کرنی ہوگی۔ جب دل بنے گا تو میرے دوستو زندگی بنے گی، اور افراد بنیں گے تو قوم بنے گی۔ ہاں، ہمارا ماحول دینی ایمانی کب بنے گا؟ جب ہم دیندار بنیں گے، جب ہم اپنے گھروں میں دین کو لانے کی فکر کریں گے اور وہ محنت اختیار کریں گے جو محنت صحابہ نے اختیار کی تھی۔ اس سے ہمارے گھروں میں، ہماری عورتوں اور بچوں میں وہ زندگی میں دین آئے گا، وہ تقویٰ، وہ خوف خدا، وہ اللہ کے رسول کی محبت اور تعلق، وہ امت بنا کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں۔ حضور نے امت بنائی تھی، اور اس امت کی مثال جسم کی دی تھی، کہ جیسے جسم ہے اس میں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان سب ہیں۔ ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا اثر پورا جسم میں دوستو اس کا اثر لیتا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت زندہ کرنی مقصود ہے، جس محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذات سے لے کر ہمارا خاندان، ہماری بستی، ہمارا محلہ اور پوری دنیا میں بسنے والے انسان، ان کی زندگیوں میں اللہ کی طاعت والی زندگی۔ اے بھائی بن کر، اے کیمرے والے، اتنے بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے تو فوٹو لیتا تو شرم نہیں آتی؟ اور اللہ سے بھی نہیں ڈرتے ہو؟ ابھی اور کتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا حالات دیکھ رہے ہو تم؟ امت کا حال کیا، مسلمان کا حال کیا ہے دنیا میں؟ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، مسئلہ میرے دوستوں ہمارا ہے، اپنی ذات سے لے کر اپنے بال بچے، اپنا خاندان، اپنی بستی، اپنا ملک اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کا مسئلہ ہے۔ ان کی دنیا بھی، جس حال میں یہ دنیا کے انسان جی رہے ہیں، ان کی دنیا بھی نہیں بنے گی۔ یہ جتنی زندگی میں اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں وہ تو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ مصیبتیں بلائیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسی پر ہمارے فیصلے آئیں گے۔
اس میرے بھائیوں، حالات کو درست کرنے کے لیے اور حالات کو صحیح کرنے کے لیے ٹیکنالوجی میکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. حالات کو درست کرنے کے لیے تو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے گھر کے نظام کو درست کریں، اپنے گھروں کا نظام وہ بنائیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے. صداقت کا، امانت داری کا، ہمدردی، خیر و خواہی کا، یتیم پروری، بیوہ پروری، مسکین پروری کا، حیا اور شرم اور عفت پاک دامنی کا. یہ ماں ہمیں اپنے گھروں میں وہ ماحول بنانا ہوگا، وہ بنانے سے بنے گا. ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں خیر اور بھلائی لانے کی محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے بھلائیاں نہیں آئیں گی زندگی میں، ایمانداری امانت داری نہیں آئے گی. اور بےمانی لانے کے لیے ایمانداری کی محنت چھوڑ دو، بےمانی خود آئے گی. امانت داری زندگی میں لانے سے آئے گی. امانت داری کی محنت چھوڑ دو، خیانت والی زندگی آ جائے گی. حیا اور شرم اور عفت پاک دامنی زندگی میں محنت کرنے سے آئے گی. جی ہاں، آپ دیکھیے، جب ایمان کی محنت چھوٹی، بے ایمانی زندگی میں آئی ہے. ہاں، اللہ کا خوف زندگی میں باقی نہیں ہے. اور جب آدمی نیر ہو جاتا ہے اللہ سے، تو پھر اس کی زندگی میں ہر قسم کی برائیاں آ جاتی ہیں. اور جب اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی آتی ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ہر ایک کے کوئی بھی ہو، پھر مولوی صاحب ہو، چاہے میرے دوست وزیر صاحب ہوں. مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں، اس میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں ہر مسلمان کی زندگی میں اپنے کو درست کرنے کی اور اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنے کی فکر پیدا ہو. اپنی ذات سے لے کر اپنے خاندان اور پوری دنیا میں بسنے والا ایک ایک امتی خصوصاً اور عام انسان، ان کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے. جس دن انسانوں کا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا، اس دن اللہ انسانوں کے حالات کو صحیح کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ایک خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں آپ نے بات صاف فرمائی ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے حالات کو ٹھیک کر دے گا. ہاں، گھروں کے حالات اس وقت درست نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے اور ہمارے گھر والوں کا تعلق اللہ سے صحیح نہ ہو. مال لانے سے، ملکوں میں جا کر مال کما کر لانے سے حالات درست نہیں ہوں گے. حالات تو تبھی درست ہوں گے جس دن ہمارا اور ہمارے بال بچوں کا تعلق اللہ سے صحیح ہو. اور اسی کو اللہ کے نبی نے آگر دنیا میں اپنے صحابہ پر محنت کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ میرے صحابہ ہیں، ان کی زندگی جو پہلے تھی اس میں ان کے حالات کیا تھے، اور جب انہوں نے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا تو ان کے حالات خدا نے کیسے کر دیے. اور دنیا میں امن و امان قائم ہوا. صحابہ کی جماعت تو بہت تھوڑی تھی، ایمان والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، دنیا میں بے ایمانی زیادہ تھے. اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے تو 600 سال تک میرے دوستوں مجرم اور نافرمانوں کی حکومتیں تھیں، اور دنیا میں ہر قسم کی برائیاں عام تھی. ایک صحابہ کی تھوڑی سی جماعت تھی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی کہ جو آپ کہیں گے سنیں گے، جو آپ کہیں گے مانیں گے. اس پر صحابہ نے اپنے آپ کو ڈال دیا. تو تھوڑے سالوں، 23 سال کی زندگی میں، 23 سال کی میدوں سے مدت کیا ہوتی ہے، لیکن 23 سال کی محنت کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا کے حالات کو بدلا، اور صحابہ کے ایک میدوں سے ایک چھوٹی سی جماعت نبی والی درد اور نبی والی فکر اور نبی والی زندگی اپنے اندر لے کر دنیا میں پھیلے، اسی فکر کو لے کر، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی، ہاں ہر قسم کی۔ دنیا کے ملکوں میں صحابہ گئے تو ان کے پاس کون سا ہی تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کیا حالت ہے، وہاں گئے حالات سے دوچار ہوئے، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کھا کر محنت کی، اور محنت کر قربانیاں دے کر پھر اللہ سے کہا کہ اللہ اب تو اپنی مخلوق پر رحم کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربانی کے اس معیار پر پہنچایا جس پر اللہ کو رحم آ گیا، اور ان کی دعاؤں پر دنیا کے انسانوں کی زندگیاں اللہ نے بدلیں، اور دنیا میں امن و امان قائم ہوا، سلامتی آئی، عدل و انصاف آیا، اور باطل مغلوب ہوا، اور حق کو اللہ نے غالب کیا، حالانکہ تھوڑے تھے وہ، لیکن بات ان کی چلی، صحابہ کی چلی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا وعدہ دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ہاں ادھر ادھر مارنے جھانکنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے آپ کو جاؤ کہ ہم صحیح ہو جائیں۔ اللہ نے اس پر وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی زندگی گزاری، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی بات کو دنیا میں چلائیں گے، اور انہیں دنیا کا خلیفہ بنائیں گے اپنا، اور بات ان کی چلے گی دنیا میں، اور ان کی نہیں چلے گی۔ وَلَيُمَكِّنُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ان کے پاس ہے اس دین کو دنیا میں چلائے گا اللہ، وہ زندگی، اور اللہ ان کے خوف کو امن سے بدلے گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جس شعبے میں ہے، جہاں ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، غریب ہے یا مالدار ہے، کہیں بھی رہتا ہے، اللہ کے نبی والی محنت کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے اس محنت کے ذریعے اپنے آپ کو وہ زندگی جو صحابہ کی تھی اس زندگی والا بنائے، اور دنیا میں اس کو پھیلانے کی محنت کرے۔ ہر فرد امت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہیں، اور چاہے ملک کا وزیر ہے، چاہے ملک کا صدر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اللہ کا اس سے مطالبہ ہے کہ تم میرا بندہ بن کے جی، چاہے تو ملک کا صدر ہو، چاہے تو وزیر اعظم ہو، اور چاہے تو مولوی صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ مولوی صاحب کو آزاد تھوڑے ہے کہ مولوی صاحب تو چھوڑ دو، مولوی صاحب سے بھی یہی تقاضا ہے، ہمارے بندے بن کر جیو۔ میں مولوی صاحب ہوں یہ کہنے کی تم مولوی صاحب نہیں بنایا ہم نے تم کو، ہم کو تمہیں مولوی صاحب اس لیے بنایا کہ تمہارے بندے بن کر جیو، اور ہمارے بندوں کا تعلق ہم سے صحیح کرو۔ ایسے ملک کے صدر کو اللہ نے ملک کا صدر کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی چلائے دنیا میں، اپنے ملک میں، اپنی ذات سے لے کر اپنی ملک، اپنی رعایا میں اللہ کی بات کو چلائے، تاکہ اللہ کے بندے بن کر جئیں، یا آپس میں بھائی بن کے جئیں، دشمن بن کے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اپنی اخیری زندگی میں، اور میرے دوست حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیے ہیں، آپ نے بیانات کیے ہیں، ان بیانات میں یہی بات کہی ہے، کونو عباد اللہ اخوانا، وہ اللہ کے بندو بھائی بن کے جیو، دشمن بن کے مت جیو، بھائی بنو، اور اللہ کے بندے بن کر جیو، آپس میں بھائی بن کے رہو اور اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ ہاں یہ کوئی پہچان کی بات تھوڑی ہے، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، یا میں فلاں ہوں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ کا بندہ بن گیا تو سب بن جائے گا اس کا۔
ہمیں اللہ نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی پر ڈالنے کے لیے اولاد دی ہم کو اللہ نے. ہماری ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے جو ہمیں اولاد دی ہے اس اولاد کو دینے کے بعد اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی تم اپنے بچوں کو اللہ کی بندگی سکھاؤ، یہ اللہ کے بندے بن کر جیئیں. یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں کہ ہم مسلمان ہیں. بچوں کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے جو نبی نے جو تعلیم دی ہے، ان کے کان میں اذان کہو، دونوں کان میں ایک میں اذان ایک میں اقامت، اور ان کو حق پہلے دن سے ان کے کانوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت طاعت میں زندگی بننے کا یقین ان کے دلوں میں اتارو. جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کے دل میں غیر کی بڑائی نہیں رہتی. جی ہاں، اور یہ محنت کرنے سے آتی بات، وہ محنت جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو محنت پر ڈالا. ہاں، یہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد یہ 4 اعمال پر جو وقت لگانے کو کہا جا رہا ہے، یہ ہماری اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس محنت کو صحیح طریقے پر زندہ کرو گے اور اس میں لگو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایمان دے گا، اللہ تمہیں اپنا تعلق دے گا، تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی جو صفات صحابہ کی زندگی میں اللہ نے پیدا فرمائی تھی. جیسے حضور کے زمانے میں کھیتی کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ آج بھی وہی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کھیتی کرنے والوں کو اناج وغیرہ دیا کرتا تھا، آج بھی اللہ اسی طریقے میں دے گا. اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو یہ نہیں ہوگا. تو ہماری ذات میں، ہمارے بھائی بچوں میں اور ہمارے محلے والوں میں اور ہماری بستی والوں میں اور پوری دنیا میں اللہ کی نبی والی زندگی، نبی والا فکر، نبی والا درد و غم انسانوں میں، اس امت مسلمہ میں پیدا ہو. اس کے لیے نبی والی محنت ہمیں زندہ کرنی ہوگی. اپنی ذات سے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی بستی، اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کی زندگی میں، اور ایک ایک مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی جائے، چاہے کمانے جائے، چاہے کسی ملک میں جائے، وہ اللہ کا بندہ بن کر جائے اور اللہ کے نبی کا امتی بن کر جائے. پیسے کمانے کا فکر نہ ہو، اس کا فکر یہ ہو میں اللہ کا بندی، یہ اس ملک میں اللہ کا نافرمان بن کے نہ جیوں، اس ملک میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں، اور اس ملک کے رہنے والوں میں اللہ کی بندگی زندہ ہو جائے. اس ملک کا رہنے والا اپنی غلط زندگی سے اللہ سے توبہ کر لے. اللہ نے اس امت پر فضل فرمایا ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے ہی کیے ہوں، لیکن اس سے کہا تو توبہ کر لے گا، تیری توبہ کرنے پر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا، اور میں تیری مدد کروں گا. راز صحیح ہے. ہمارا یہ جمع ہونا، اجتماع میں آنا، اور میرے دوستو سردی اور تمام چیزیں برداشت کرنا، یہ تو بات ہے. کوئی اجتماع میں آنے کے بعد آدمی کو راحت سے تھوڑا رہنا ملتا ہے. گھر چھوڑا ہے، گھر کی راحت و حرام چھوڑی ہے، ہاں سب چھوڑ کر آئے ہیں. کیوں؟ ایک عظیم مقصد کے لیے کہ ہمیں اللہ وہ ایمان دے دے جو ایمان صحابہ کو نہ دیا تھا. ہمارا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبد الوہاب صاحب یہ بات ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ سے یہ مانگو، اے اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا ہمیں بھی دے دے. محنت کرو اور یہ مانگو. وہ ایمان، وہ اللہ کی عبدیت، وہ اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا. آپ سوچئے کہ صحابہ کو اللہ نے شرک کی ظلمتوں سے نکال کر اللہ نے توحید کا علم بردار بنایا، اور اپنی عبادت طاعت کی زندگی میں انہیں خدا نے لطف دیا، ایمان کی حلاوت دی. نمازوں میں ان کا
جی لگنا شروع ہوا اتنا کہ میدان کاذر دشمن کے سامنے بھی نماز پڑھتے تھے وہ، کہ نماز نہیں چھوٹے گی. اللہ نے ان کے لیے نماز کی ترتیب کو بدل دیا، لیکن نماز صحابہ نے نماز پڑھی. اب تو انصاف کو دنیا میں قائم کیا اور قائم ہوا، اور دنیا کا خوف امن سے بدلا. انسانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو گئی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن بدن انسان خطرے میں جا رہا ہے. یہ حال ہو رہا ہے اور یہ اوپر کا فیصلہ ہے. کسی انسان کی یہ نہیں چلتی، اس میں نہ کسی حکومت کے قانون چلتے ہو، تو اسی کا چلتا ہے. اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے خدا تم پر ایسے حاکم لائے گا. تمہارے اعمال پر تمہارے حکم آئیں گے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، اس وقت جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ محنت زندہ کی جائے. اپنے مقام پر بھی اللہ کے راستے میں نقل و حرکت اور میں دوستوں چل پھر کر بھی اس محنت کو زندہ کیا جائے جس محنت کے نتیجے میں اللہ خوش ہو کر ہماری زندگیوں میں ایمان اور ایمانی صفات پیدا کریں گے. ہمارے اندر میرے دوستو اللہ کی اطاعت کا جذبہ آئے گا. ہمارے اندر میرے دوست بھائی چارگی کے جذبے پیدا ہوں گے. ہمارے اندر سے اس دنیا کی کمیاں کی محبت نکلے گی. ہمارے اندر میرے دوستو اپنے بڑے ہونے کے جذبات ختم ہوں گے. ہمارے اندر سے قومیت کے نعرے ختم ہوں گے. اللہ کو قومیت کا نعرہ پسند نہیں ہے. اللہ اس قوم کو باقی نہیں رکھتا جس میں نعرے ہوتے ہیں. مسلمان کا نعرہ قومیت کا نہیں ہوتا. مسلمان کا نعرہ تو ایک اللہ کے بندے ہونے کا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک اللہ کے بندے ہیں اور ہم تو ایک نبی کی امت میں ہیں. زندگی میں یہ آئے گا ایمان کے راستے سے. ایمان پر محنت ہے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایمان کی محنت میں لگایا. دعوت کی محنت کے ذریعے. دعوت کیا تھی؟ صحابہ کی زندگی میں اپنی زبان سے یہ بات کہتے تھے کہ ایک اللہ ہی سب کچھ ہے اور ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوگا اور ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. حکومت والا اپنی حکومت میں اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا. اللہ کی مرضی جو ہوگی وہی ہوگا. وہ سوچے گا کچھ ہوگا کچھ. وہاں کا فیصلہ ہوا ہے. طاقت اور قوت سے دنیا میں عزت نہیں ملتی. عزت تو دنیا میں تقوی سے ملتی ہے. اللہ کا ضابطہ یہ ہے. تقوی والی زندگی گزارو، اللہ تمہیں عزت دے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ معزز وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. ہاں، آج کا مسئلہ جو کرنا وہ کرتا نہیں. اب مارا پھرتا ہے. جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک بیماری خدا نے بھیجی، اس کا حل نہیں کر سکتے. یہ دعوے دار دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نا، ان سب سے بھی کچھ نہیں ہوا. ان کے ملک میں تو ابھی تک نہیں ہوا. ہاں، سب سپر پاور اپنی جگہ پر پڑے رہے میرے دوستوں. مسئلہ وہاں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ میرے دوستوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں جو نظام میں فساد آتا ہے وہ فساد تو انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر آتا ہے. اس میرے بھائی میرا عزیزو، ہماری اور تمہاری اس وقت کی جو ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کے نظام کو بدلیں. اپنی دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کے بجائے ہم اپنی جان اور مال کو اس محنت پر لگائیں جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. دنیا کے انسانوں کے لیے
اور دنیا کے انسانوں میں عدل و انصاف اور امانتداری اور امن و امان آئے اور ان کی آخرت بنے اور دنیا بن جائے، اس کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں ایک محنت لے کر آئے. وہ دعوت کی محنت ہے. اس دعوت کی محنت میں اور اس دعوت کی محنت کی اعمال ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کا بول صحیح کرے. پہلے تو ملک سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، طاقت نہیں، کسی سے نہیں ہوگا، ہوگا ایک اللہ کی ذات سے، اور اللہ ہی کریں گے وہی ہوگا. اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ ملک و مال نہیں ہے، اللہ کے کرنے کا ضابطہ ایمان و اعمال ہے. اللہ کے فیصلے اکثریت و اقلیت پر نہیں ہے، اللہ کے فیصلے انسانوں کی اپنی زندگی پر ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں سے امن و امان کا فیصلہ آئے گا تو امن و امان قائم ہوگا. وہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ نے ایک محنت، اپنے نبی والی محنت کو اپنے فضل و کرم سے اللہ نے زندہ کیا اور ہمارے لیے آسان کیا. گھر سے نکل کر یہاں آنا اسی نے آسان کیا، بیٹھ جمع کرنا اسی نے آسان کیا، اور اس محنت کو ہر مسجد میں اسی نے زندہ کیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ کی طرح اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اوقات ہمارے جو ترتیب بنائی ہے ہمارے بزرگوں نے، اس ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے. مقام پر رہ کر بھی، اور ایک ایک مسلمان کو، سب بیمار ہیں، سب بیماروں کو علاج کی ضرورت ہے، اور علاج میں دوا کھانے کی ضرورت ہے. گھر میں ایک ابا جمع پہ جائیں گے تو گھر صحیح ہوگا ایسا نہیں ہے. وہ ابا کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ ابا واپس آ کر اپنے بچوں کی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں لگائے، اور وہ ابا اپنے گھر میں نبی والے اعمال زندہ کرے، گھر میں تعلیم زندہ کرے، گھر میں وہ اعمال دعوت ہے، دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، میرے دوستو، سیکھنا سکھانا اور علم کے حلقے اور ذکر و عبادت کا ماحول اور ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ، یہ اعمال نبوت ہیں. دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. خدمت کرنے والا کے معنی کیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھے، دوسرے کے کام آئے. یہ چار اعمال اپنے گھر میں آ کے زندہ کرنا ہے، اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی میں. اور اس کے لیے گھر کی تعلیم اہتمام کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کہ اللہ جیسے صحابہ کے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ تھے، اے اللہ ہمارے گھر میں بھی وہ تعلیم کے حلقے اس ترتیب پر زندہ فرما دے. اور اس تعلیم کے حلقوں سے جو صحابہ کی زندگی میں اور ان کے گھروں میں تیرے دین کا ماحول زندہ تھا، عبادت کا ماحول زندہ تھا، بھائی چارگی کی زندگی میں آئی تھی، اور ان کا جذبہ دنیا میں تیرے کلمے کو بلند کرنا اور حق دنیا میں زندہ ہو، اس جذبے کے ساتھ ان کی عورتیں، ان کے بچے زندگی گزارتے تھے. اے اللہ وہ ہمارے گھروں کو زندہ فرما دے. دوست اپنے دوست سے دوستی اس لیے کرے کہ میں بھی اور میرا دوست اللہ کا بندہ بن کر جئیں اور نبی کے امتی بن کر اس دین حق کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اور اپنی ہر محبوب چیز کو قربان کرنے والے کیسے بن جائیں. یہ ہمارا فکر ہو. دنیا مقدر کی تو کہیں جانے کی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا ہمیں خوش ہو کر دے گا وہ دنیا ہمارے لیے رحمت بنے گی. ہاں، مقدر کی روزی اللہ ہی دیتا ہے اور دے گا، طے کر چکا ہے وہ دے گا. لیکن مقدر کی روزی کو لینے کے دو راستے ہیں، ایک اللہ کو خوش کر کے روزی مقدر کی لینی، اور ایک اللہ کو ناراض کر کے لینی. دے گا وہ، جس کا جو مقدر کا رزق ہے وہ ملے گا اسے. لیکن ایک اللہ راضی ہو کر دے گا، اور جب اللہ راضی ہو کر دے گا تو یہ مقدر کی روزی اس کے لیے رحمت بنے گی. رحمت برکت والی ہوگی، برکت والی. برکت نہیں ہے آج، مال بہت آ رہا ہے، چیزیں بہت آ رہی ہیں، برکت نہیں ہے، برکت ختم ہے. ہاں، اور صحابہ کے گھروں برکت تھی،
اور اس برکت کی بنیاد پر ان کے گھروں میں مہمان آتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے. ہمیں تو ہمارے گھر کا مسئلہ مشکل ہے. ان کی کھیتیوں میں برکت تھی، ان کی زندگی میں برکت تھی. تھوڑے وقت میں بہت کچھ کام ہو جاتا تھا. ان کی اولاد میں برکت تھی. ان کی اولادیں ان کے لیے رحمت تھی، مصیبت نہیں تھی، برکت. اور اللہ تعالی شانو ہم اپنے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اس کے لیے ہم جان مال کھپائیں گے. اس پر اللہ راضی ہو کر میرے دوستو ہمیں آسمان سے اور زمینوں سے خدا اپنی نعمت دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ بستیوں میں اور دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، ہاں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اپنے اندر ایمان بناؤ. ایمان جتنا دل میں بنے گا اتنا امن و امان ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا. دنیا کے حالات ہمیں پریشان نہیں کر سکتے. اور تقوی، اللہ سے ڈرنا، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکموں پر زندگی کو لانا، اپنی اولاد کو لانا، اپنی گھر کی عورتوں پر محنت کرنا کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والی بنے. یہ نہیں مانتی، یہ چھوڑ، تجھے منوانا آتا نہیں ہے. اور یہ تیری بات تب مانے گی جب تو اللہ کی مانے گا. تو اللہ کی مان، اور اللہ کی مان کر پھر فکر کر، تو تیری بیوی، تیرے بچے تیرے اشاروں پہ چلیں گے. ہاں، اور اگر تو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے گا تو تیرے جانور بھی تیرے نافرمان ہوں گے. انسان تو ہو جائیں گے. ہاں، گھر کا ذمہ دار، اس کی جو زندگی ہوگی، اس کی جو سوچ ہوگی، اس کا اثر اس کے گھر پر ہوگا. اسی میرے بھائی میں عزیزو، یہ اس راہ میں نکل کر حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے ایمان کو بناؤ. تمہارا ایمان بن جائے، جتنے دنوں میں گھر آ جانا. 4 مہینے تو 4 مہینے نہیں بنے تو آگے بڑھو. ایک آدمی دواخانے میں داخل ہوتا ہے تو پوری صحت نکلنے کے بعد وہاں سے نکلتا ہے. 1 مہینے نہیں آ جاتا، صحت مل جانی چاہیے. ایسے اللہ کے راہ میں نبی والی محنت میں جان مال کی قربانی دے کر نکلنا. اس نکلنے کے لیے مقصد یہ ہے ہم میں دین کی سمجھ بوجھ آ جائے، ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، ہماری زندگی کا فکر نبی والی فکر سے بدل جائے، ہمارے جذبات ایمانی بنے. اس کے لیے نکلنا ہے. اور اس کے لیے حضرت فرماتے تھے، بھائی دوستو، صحابہ کی طرح زندگی کی ترتیب تم بھی بناؤ. دنیا کے پیچھے کیا لگو گے؟ دنیا مقدس آنے کی نہیں ہے، لیکن یہ مقدر کی دنیا میں برکت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، یہ تمہاری مقدر کی روزی تمہاری رحمت بن جائے. اس کے لیے صحابہ والی ترتیب زندگی میں لاؤ گے تو یہ آ جائے گا. ورنہ یوں تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے دنیا ان کی مقدر کی. لیکن دنیا رحمت بن کر آئے، دنیا میں برکت آئے، یہ دنیا ہمارے لیے اللہ کی طاعت اور بندگی میں مددگار بن جائے. ہاں، اور یہ دنیا ہمارے لیے ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے بھائیو، یہ محنت معمولی نہیں ہے. صحابہ نے اپنی پوری دنیا کو قربان کر کے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو کھپایا. اس پر اللہ نے راضی ہو کر
جتنی دنیا انہوں نے اللہ کے دین پہ لگائی تھی اللہ نے اسے لاکھوں گنا دنیا ان کو دی، اور انہوں نے پھر اللہ کے بندوں پر لگایا۔ دنیا کے آنے پر خوش نہیں ہوئے، دنیا آئی تو ڈرنے لگے اور اس دنیا کو اللہ کی مخلوق پر لگایا، دین پر لگاتے چلے گئے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، یہ اجتماعات جمع ہو کر سن کر چلے جانے کا نام نہیں ہے، جمع ہو کر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر پھر یہاں سے ترتیب بنا کر اپنے آپ کو واپس کرنا۔ محنت کی ترتیب تو بزرگوں نے بتا دی ہے، ہماری کمزوری دیکھ کر ایک ترتیب بتائی ہم کو کہ اس ترتیب پر اپنی زندگی کے نظام کو لاؤ۔ مسلمان اپنی حلال روزی کمانے کے لیے جایا کرتا ہے اور اپنی اور اپنے بچوں کی ایمانی اور دینی تربیت کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، اور تیسری یہ کہ دنیا کے انسانوں میں یہ زندگی صحیح زندہ ہو اس کے لیے اپنی مسجد میں لگاتا ہے۔ یہ تین جگہ اس کے وقت کے لگانے کی ہے، چوتھی جگہ اس کے وقت لگانے کی نہیں ہے۔ حلال روزی کمانا، ہاں، حرام کمانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مالدار بننے کے لیے حرام راستے اختیار کرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ حلال روزی، پاک طیب برکت والی روزی وہی ہے، اور وہ اللہ نے ہر ایک کی جو روزی طے کی ہے وہ حلال کی طے کی، حرام کی نہیں کہتے۔ حلال روزی ہے آپ کی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان شیطان کے چکر میں آ کر بے صبرا بن کر حرام راستے اختیار کر لیتا ہے، ورنہ اس کی اللہ نے روزی تو طے کر رکھی ہے، حلال روزی اس کو ملے گی۔ اگر یہ حلال کی روزی کمانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر میرے دوستوں اسباب میں لگائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، مسجد آئی، راستے میں دیکھی تو نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی ملا، اس سے کہا کہ ہمارا یہ گھوڑا ذرا سنبھالو، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، حضرت تو نماز پڑھنے تشریف لے گئے مسجد میں، گھوڑا ان کو دے دیا سنبھالو۔ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے تھے تو دل میں سوچ رہے تھے کہ اس آدمی نے میرا گھوڑا سنبھالا اور میرے ساتھ ایک احسان کا برتاؤ کیا ہے، تو کچھ اس کو میں دوں گا، 4 دن 5 دن جو بھی۔ اب باہر آئے تو وہ تو گھوڑے کی لگام وغیرہ لے کر، گھوڑے کو چھوڑ کر وہ تو چلا گیا لے کر گلام، گھوڑے پر آتی لگام جین وغیرہ، وہ لے کے بازار میں بیچ کے چلا گیا۔ حضرت دیکھے تو گھوڑا ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے، تو وہاں پہنچے تو جین وغیرہ کچھ تھا نہیں، تو حضرت نے اپنے گھوڑے کو یہ کرنے کے بعد پھر بازار میں وہ لگام وغیرہ خریدنے کے لیے گئے، تو ایک دکان پر وہی موجود چمکی، تو دکاندار کے پاس گیا، بھائی یہ لگام اور یہ بیچو گے؟ تو جتنے درہم دینے کا دل میں سوچا تھا اس نے اتنی قیمت کی کہ اتنی میں آپ کو میں دوں گا۔ تو حضرت نے خرید کر کہا کہ آدمی نے جلدی کر دی، آدمی نے جلدی کر دی، اگر تھوڑی دیر صبر کر لیتا تو حلال طریقے پر اس کو مل جاتا ہے۔ اتنی میں دینے کو دن میں سوچا تھا اور اس نے اس سے کم میں بیچ کے چلا گیا، اس نے لینے میں جلدی کی۔ یاد ہمارا بھی حال یہی ہے، ہاں، بے صبرے بن کر حرام راستوں کو اختیار کرتے ہم لوگ۔ پھر دعا کرانا چاہتا، دعا کیجئے، اور پھر وہ حرام کی کمائیاں گھر میں آنے کے بعد گھر میں دن بدن بے حیائی، بے شرمی، بچوں میں، گھر والی میں، ان کی زندگیوں میں غفلت، یہ تمام چیزیں، بیماریاں ان کی اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے سڑا ہوا کھانا کھاؤ بگڑا ہوا تو آدمی کی جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے سڑے کھانے سے۔
ایسے میں دوستو حرام کے کمائی کے کھانے، چاہے بریانی ہو، زردے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، یہ کھانے کے بعد انسان میں روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، غفلت، گناہوں کے جذبے، کبر، بڑائی، نافرمانی، یہ تمام جذبے ان کمائیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بچے کہنا نہیں مانتے، کیسے کہنا مانیں گے؟ تو نے کہنا مانا نہیں اللہ کا، نافرمانیاں تو نے کی ہیں، اور اس کو کھانا، اس کا حرام کمائی کے کھانے کھلائے ہیں، تو اس پر تو یہ تمام چیزیں آنی لازمی ہیں۔ اور حلال کمائی کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر آدمی حلال پر جمے گا نہیں، کہ اللہ ہے میرے اللہ نے میری روزی طے کر رکھی ہے، وہ مجھے ضرور دے گا۔ تو اللہ تو اپنے بندے کی یقین اور اللہ اپنے بندے کے گمان کے اعتبار کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اجتماع میں آنا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ لایا اسی لیے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو صحابہ کی ترتیب پر لائیں، ایمان کی بنانے کی فکر کریں، زندگی میں اللہ کی طاعت والی زندگیاں اور نبی والا فکر ہمارے اندر پیدا ہو، اس کے لیے ایک محنت کی ترتیب جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگوں نے جو بتائی ہے کہ روزانہ دعوت کو وقت دو تو دو، اور روزانہ ایمان کے بول بولو، اور اتنے بولو کہ تمہاری زبان کا بول ایمان کا بول ہو جائے، ایمان کے خلاف کا بول نہ ہو، زبان کا بول ایمانی ہونا چاہیے۔ قولو کہا ہے، قولو لا الہ الا اللہ کو بولو، کہو، اللہ سے ہونے کو بولو۔ تمہارا نفس اور شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دکھا کر اس میں الجھاتا ہے، حالانکہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، کسی مخلوق سے نہیں ہو رہا، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ چلنا، دکان پر اس یقین کے ساتھ بیٹھنا، میرا رزاق تو میرا اللہ ہی ہے اور وہی مجھے روزی دیتا ہے، دکان سے میری روزی کا تعلق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ میرے بچوں کی پرورش کرنے والا اللہ میں نہیں ہوں، اللہ ہے، رب العالمین ہے وہ۔ نماز میں تو یہی جو کہتے ہو، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا رب، میرا، میرے بچوں کا، میری بیوی کا، سب کا رب تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں۔ نہ میرا کاروباری تو اسباب ہیں، یہ امتحان کے لیے ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا اور اس محنت کو سمجھنا اور اس محنت کو زندگی کا ایک کام بنا کے کرنا کہ میری ضرورت ہے اور اس کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ آج دنیا والے اپنی دنیا کی تمام میرے دوستوں پالیسیاں اور جتنا ایک طے کرتے ہیں، اسے دنیا میں زندہ کرنے کی رات دن محنت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی ایمان کی ایک محنت لے کر آئے ہیں اور امت کے حوالے کی ہے کہ یہ امت اپنی ایمان نبی والی محنت کو دنیا میں زندہ کرنے کی جان مال کھپا کے محنت کرے۔ محنت زندہ ہوگی، محنت کے نتیجے میں دین آئے گا، اور دین زندگیوں میں آئے گا، اور دین کے شعبوں دین جب آئے گا تو اس دین کے آنے پر اس دین کی بنیاد پر اللہ نے جو وعدے کیے وعدے اللہ پوری کرے گا۔ عزت کے وعدے دین پر ہیں، ملکوں پر نہیں ہیں۔ ملک تو بہت ہاتھ میں آ گئے ہیں لیکن عزت نہیں ملی، سب کے سب میرے تو دشمنوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ عزت کا فیصلہ اوپر سے ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں زندگی دی، دنیا میں تمام باتیں دی ہیں، ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں گے اور دنیا میں اللہ کی چلانے کی فکر کریں گے، ہماری نہیں، اللہ کی چلے دنیا میں، دنیا کے ایک ایک شعبے میں اللہ کی چلے، تجارتوں میں، سیاست میں، گھروں کی معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں اللہ کی چلے، یہ فکر، اس کی محنت ہے یہ۔
ایک محنت ہر سال 4 مہینے لگانے کو اس لیے کہہ رہے ہیں، صحابہ کی ترتیب تھی. حضرت معیسہ فرماتے تھے، رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی زندگی میں دین کی محنت کے نظام کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں سال میں 4 مہینے لگتے تھے، اور 8 مہینے اپنے گھر پر رہ کر وہ اپنی آپ کو نبی والی محنت میں مشغول رکھتے تھے، حلال کمائی میں جاتے تھے، اپنے بچوں کی اور بیوی بچوں کی دینی تربیت میں وقت لگاتے تھے، اور مسجد کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگاتے تھے. یہ ان کی زندگی کا نظام تھا، اور اس پر دنیا میں اللہ نے ان کی فکروں پر حق کو زندہ کیا، باطل کو مغلوب کیا. دنیا میں اللہ نے اپنے دین کو چلایا. ہاں، دنیا سے ظلم کو ختم کیا اللہ نے، عدل و انصاف کو اللہ نے قائم کیا. دنیا میں آپس کی دشمنیوں کو اللہ نے ختم کیا، اور آپس میں بھائی چارگی اور سلامتی کو دنیا میں اللہ نے زندہ کیا. ہاں، اور اس امت کو دنیا میں سربلندی اللہ نے دی. ہاں، سربلندی دی. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ترتیب لاؤ، کریں گے اللہ تعالیٰ. اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے پر ذمہ داری تو اٹھاؤ. ایک آدمی اکیلا ہوتا ہے اور کچھ کمائی نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے میں اپنے پیٹ کو تو پال نہیں سکتا، میں کیا شادی کروں. شادی نہیں کرتا وہ. لیکن جب لوگ سمجھاتے ہیں اور پھر شادی کر لیتا ہے تو شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے. 1 کے 2 ہوتے ہیں، 2 کے 3 ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کا پیٹ بھرتے ہیں ذمہ داری اٹھانے پر. ہاں، آدمی اگر سوچے رمضان میں کہ دن بھر مجھے بھوکا رہنا ہے تو رہ نہیں سکتا، لیکن اس رمضان آنے سے پہلے کہتا ہے مجھے روزے رکھنے ہیں رمضان میں. تو رمضان کے روزے رکھنے کا جب دل پہ ٹھان دیتا ہے نا، تو رمضان کے روزے کب پورے وہ پتہ نہیں چلتا اس کو، اور روزے رکھتا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، میرے بھی ہوئے، میرے بچوں کے بھی ہو گئے. آسان کر دیتا ہے وہ، توفیق بھی وہی دیتا ہے، آسان بھی وہی کرتا ہے. ایسے یہ بھی ہے میرے دوستو، دین پر چلنا، دین پر چلنے کا فیصلہ اگر مسلمان کر کے قدم اٹھائے گا، اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا. معاف کرنا، ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن دیندار نہیں بنے اب تک، اور نہ دیندار بننے کا فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کافی ہے. مسلمان نے جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ جمعہ کی نماز پڑھنے میں آسان کر دیتا اس کو، اور 5 وقت کی نماز کا فیصلہ نہیں کیا تو مشکل ہو رہا ہے. ایسے آج مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے میرے گھر کو مسلمان کا گھر بنانا ہے، مجھے میری اولاد کو مسلمان کی اولاد بنانی ہے، اور مجھے میری تجارت کو مسلمان کی تجارت بنانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب آسان کر دے گا. لیکن اس کا یہ فیصلہ کب کرے گا؟ جب یہ ایمان بنائے گا تب. اب میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو پہلے بہت سے غلط کام کرتے تھے، اللہ کی راہ میں نکلے، ایمان جتنا بنا اس ایمان کے اعتبار سے زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنے کا سوچا تو اللہ نے آسان کر دیا. بہت سو رشوت چھوڑی ہوگی، اس میں رشوت چھوڑ دی، جھوٹ چھوڑ دیا، بیماری چھوڑ دی کہ نہیں یار اب ملاوٹ نہیں کرنی، اور اللہ نے آسان بھی کر دیا. اور بغیر جھوٹ کا کام چل رہا ہے. ہاں، اور بہت سے وہ ہیں جو کہ نہیں اب تو جھوٹ کے بعد کام چل ہی نہیں سکتا، تو ان کا جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے اگر ایمان نہیں بنائے. اس لیے میرے بھائی میرے جو مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے اعتبار سے اللہ معاملہ کرتے ہیں. آئندہ ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں ویسا معاملہ کروں گا.
ہاں یہاں بہت سے بھی اجتماع میں آئے ہیں، اگر اللہ سے اچھا گمان کر کے کہ میں اجتماع میں آیا ہوں لیکن یہیں سے 4 مہینے لگانے ہیں اور میرا اللہ آسان کر دے گا، تو اللہ آسان کر دے گا۔ ہاں، اور اللہ کی توفیق شامل کب ہوتی ہے؟ آدمی طے کر کے جب قدم اٹھاتا ہے دوسرا قدم اٹھانے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس میں بہت سے ہمارے ساتھی ہوں گے کہ شروع میں جب اجتماع میں آئے ہوں گے، اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، پھر 2 دن 3 دن اللہ کی باتوں کو سنا، ایمان تو اندر ہے ہی، تو اندر دل اثر لیتا ہی ہے، تو پھر اس سے اثر ہوا اور ساتھیوں نے سمجھایا تو آئے تھے اجتماع میں اور وہیں سے چلے گئے 4 مہینے، اور اللہ نے 4 مہینے لگا کر پھر ملکوں میں بھیجا۔ اور بہت سے اس میں ایسے ہیں جو یہاں آتے بھی ہیں، دل میں بات بھی آتی ہے لیکن فیصلہ نہیں کرتے، پھر دیکھیں گے، وہ پھر دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو کے قبر چلے گئے۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ دین کے اور بھلائی کے کاموں میں ٹال مٹول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان نہ نہیں کہتا، ٹال مٹول کرواتا ہے۔ ابھی نہیں، آئندہ سمجھیں گے۔ ابھی بہت سے اس میں آئے ہوں گے، دل میں آتا ہوگا یہاں سے چلا جائیں، لیکن شیطان کیا کہے گا؟ مارچ میں جائیں گے۔ اور جب مارچ میں آئے تھے تو مارچ میں بھی طبیعت میں تھی، وہاں کے سے ارادہ کر کے بھی آئے تھے گھر سے، لیکن پھر آنے کے بعد کہتے ہیں ابھی تو یار اب نومبر میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے آدمی کو ٹلواتا ہے، اور یہ ٹال مٹول شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حدیث میں التسخیر من الشیطان، کہ دین کے کام میں آئندہ کا خیال آئے سمجھو شیطان کی چکر ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، اتنے سالوں سے اجتماع میں آتے ہو، آنے کے بعد دل میں بات آتی بھی اور نہیں جاتے ہو، تو گھر جانے کے بعد کون سی تم نے کر لی؟ گھر جانے کے بعد کون سا تم نے یہ کی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی حالات چل رہے ہیں، بلکہ اور پریشانی کے حالات بڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز میرے بھائیوں، حالات کے بنانے کا راستہ ہمارا رکنا نہیں ہے، حالات کے بنانے کے لیے ہمارا اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اور اللہ کے راستے میں جانے کا مسجد کے ماحول میں رہ کر نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تو اس اللہ کے نبی والی محنت کے برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کرے گا، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، ہمارے اندر ایمانی جذبے پیدا ہوں گے، اور جس جذبے پیدا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ یہ ہماری اور یہ بات یاد رکھو، ایک حکومت کا دوستو ملازم اپنی حکومت کے کام کو پورا کرتا ہے تو وہ حکومت اس کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ایمان والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور ہمارے ذمے اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اپنے دین کی دعوت اور محنت ہمارے ذمے کی ہے، اور جب اس محنت کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے تو کیا اللہ ہمیں بھوکے مارے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے مسائل اللہ حل نہیں کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن ہے غیب میں۔ ابھی کوئی تمہارے شہر کا مالدہ کہ تم جاؤ 4 مہینے کے، کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لیں گے، تو آدمی تیار ہو جائے گا کہ چودھری نے کہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تو دین کی مدد کرے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا، یقینی ہے۔ ہاں، لیکن ہے غیب میں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شانو جو ہے اپنی شان کے مطابق کرے گا اپنے بندوں کی مدد۔ ہاں، اللہ تو قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا نہیں، کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، اور یقینی بات ہے آج بھی جو لوگ اللہ کے راستے میں محنت کر رہے جا رہے ہیں وہ اللہ کی مدد سے جا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ ہی آسان کرتا ہے، ہمارے بھی اللہ آسان کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو دنیا میں نبی والی محنت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔
نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے، قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا، اور نبی والی محنت کریں گے، اللہ نبی والی زندگی دے گا، نبی والی سوچ دے گا، ہمارے اولادوں میں خدا دین کو زندہ کرے گا۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے، دنیا آ رہی ہے، ہم دین کی محنت کریں گے، ہمارے بچوں میں دین آئے گا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، ہماری اولادوں سے دنیا میں ہدایت پھیلے گی۔ آج تو ہمارے بچوں سے دنیا میں نبی کی سنتوں کے خلاف کی زندگی پھیل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کہہ رہے ہیں فرصت کسی کو نہیں ہے، آپ فرصت کا انتظار کریں، فرصت نہیں ہے۔ انسان تو دنیا میں کام لے کر ہی آیا ہے۔ ماں کے رحم میں 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کے اندر تو اللہ نے جان ڈالی، تو جان تو پڑ گئی تھی رحم میں ہی، اور ہلنا شروع ہو گیا تھا، اور کھانا مل رہا تھا بغیر محنت کے۔ لیکن میرے دوست جہاں پیدا ہوا تو اب پیدا ہونے کے بعد کام لے کر آیا۔ اگر پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں تو مشکل، کیوں روتا نہیں ہے؟ رونے کا کام، ہاتھ پہ ہلانے کا کام، رونے پر میرے دوست کھانا پینا سب ملتا ہے، ہاتھ پہ ہلانے پر ہضم ہوتا ہے، پیشاب کرنا، پاخانہ، سب یہ سب کام لے کر آیا ہے۔ اور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا کام بڑھتا ہے، بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ میرے دوستو آدمی کی موت ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو کوئی فرصت میں نہیں ہے۔ دواخانے میں بیمار آدمی ہے نا، اس کو کہ اب تو دکان پر جانے کا تمہارے یہ نہیں ہے، یہاں کہ نہیں ہے، یہاں بھی کام ہے، کیا کہ انجیکشن لینا، وقت پر گولیاں کھانا، یہ سب یہاں کام ہے، کسرت کرنا یہ بھی کام ہے یہاں۔ ہاں بیمار وہ بھیک مانگنے والے سے کون ہے کہ تیری کہاں دکان کرو کوئی دنیا میں ہے، تو چل کہ مجھے بھی کام ہے، کہ کیا بھیک مانگنا؟ تو یہ تمام میرے دوستو شیطانی چکر، فرصت نہیں، فرصت ابھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت سے یہ چانس سمجھو، چانس تم کو اللہ نے دیا ہے، زندگی دی ہے، ایک چانس ہے تمہارے پاس، موت آئے گی تو یہ چانس گیا۔ یہ تندرستی ایک چانس ہے، بیماری کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ جوانی یہ اللہ کی طرف سے ایک چانس ملا ہے تمہیں، کچھ کرنا ہو کر لو، پھر یہ جوانی جانے کے بعد پھر نہیں آئے گی۔ ہاں فرصت ایک چانس ہے، ہاں جو بھی وقت مل جائے فرصت کا اسے آدمی غنیمت سمجھ کر لے جو کرنا ہے، ورنہ یہ گیا پھر نہیں آئے گا۔ ہاں اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، آئندہ کے چکر سے نکل کر اللہ نے یہاں پہنچایا ہے، جس اللہ نے یہاں پہنچایا وہ اللہ تمہارے ارادے پر تمہیں 4 مہینوں کے لیے، 7 مہینوں کے لیے باہر ملکوں میں جانے کے جب فیصلے کرو گے، اللہ وہاں بھی وہی پہنچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو سب کے سب یہ طے کرو، اس اجتماع میں اللہ نے پہنچایا ہے، یہاں آنے کے بعد اپنی زندگی کی ترتیب کو صحابہ کی ترتیب پر لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہیں سے وقت لگانا ہے، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے۔ اللہ انشاءاللہ تمہاری اس قربانی پر خوش ہو کر تمہاری زندگیاں بنا دے گا، اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ دین کے زندہ ہونے کی شکل پیدا فرما دے گا، اور دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے گا۔ میرے دوستو اس لیے سب کے سب یہ طے کرو کہ یہاں سے گھر جانے کا ارادہ نہیں کریں گے، یہاں سے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کر کے جائیں گے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ انشاءاللہ تو بعد میں کہیے، پہلے کرنے کا فیصلہ کریں گے، جائیں گے، یہیں سے جائیں گے، اللہ قبول فرماوے۔ تو اس کے لیے میرے دوستو فیصلہ کرو۔ اللہ دیکھو ہمیشہ ادھر ادھر مت دیکھو، سب انسان ہیں، سب محتاج ہیں، اللہ پر نگاہ رکھو، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت اس کا ہے، وہی کرے گا اور وہی لے جائے گا۔ میں اس کے بھروسے پر طے کرتا ہوں، جانا ہے، یہیں سے جانا ہے، اور اپنے آپ کو پیش کر کے پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہو گے اللہ میں نے تیرے بھروسے طے کیا، میرے تو آسان کر دے اور میری مشکلات کو آسان کر، اور پھر اپنے بس کی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ دیکھو ابھی تشکیل کے وقت میں ذرا صبر کر کے بیٹھو تو آپ کی مہربانی، اٹھنا نہیں چاہیے۔ اب میرے دوستو
خود طے کر کے اپنی اپنی فیصلہ کرو. انشاءاللہ میرا اللہ میرے آسان کرے. اور میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہیں سے انشاءاللہ 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے جو